بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کیونکہ سورسنگ کا کورس ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے علی بابا سے امیزون پہ سورسنگ، چاہے وہ کسی بھی مارکیٹ پلیس کے حوالے سے آپ سورسنگ کر رہے ہو، یہ کورس تمام مارکیٹ پلیسز کے حوالے سے ہے۔ تو ہم لوگ اس میں ایک ایک چیز آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو آج ہماری دوسری ویڈیو ہے اس کورس کی، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی ایسی 5 چیزیں ہیں، 5 پوائنٹس ہیں جو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، جن سے آپ نے بچنا ہے سورسنگ کے دوران۔ ٹھیک ہے، سورسنگ کے دوران یہ غلطیاں، یہ مسٹیکس آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، تو پورے 5 پوائنٹس میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ سورسنگ کے حوالے سے آپ کوئی بھی ایسی مسٹیک یا کوئی بھی ایسا خیال جو آپ کے ذہن میں ہے ان پوائنٹ سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ کا کلیئر ہو جائے۔ تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ امیزون کے حوالے سے، امیزون ٹولز کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز کورسز اپلوڈ کر چکے ہیں، وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ سٹیٹس دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ 80% ہمارے جو ویورز ہیں وہ نان سبسکرائبر ہیں۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، یہی سپورٹ ہے آپ کی ہمارے لیے۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم لوگ علی بابا سے امیزون سورسنگ کے حوالے سے ہم لوگ کورس کر رہے ہیں، اور یہ تمام مارکیٹ پلیس، چاہے یو ایس، یو کے، یو اے ای، سعودی عربیہ، جو بھی کسی بھی مارکیٹ پلیس میں آپ کا یہ جو سورسنگ کا پروسیجر ہے نا، یہ سیم ہی رہے گا۔ تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے سورسنگ کے دوران۔ ٹھیک ہے، تو بنا کسی دیری کے میں آپ کو ان چیزوں پہ لے کے آتا ہوں۔ کو سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے خوف، فیئر۔ آپ نے اپنے دل و دماغ میں کسی قسم کا خوف نہیں رکھنا۔ ابھی خوف یہاں پہ کیا کوئی بھوت وغیرہ تو نہیں آ گیا؟ نہیں، میں کسی بھوت وغیرہ کی بات نہیں کر رہا۔ خوف یہ ہے کہ جو نیو کمرز ہیں، جو نیو بندے ہیں، ان کے ذہن میں ایک عجیب طرح کی کنفیوژن ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نیو ہوئی اس فیلڈ میں، میں ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ جو سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آئی کانٹ ڈو۔ تو یہ جو خوف ہے نا، یہ آپ نے اپنے ذہن سے نکال دینا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو نکال کے آپ نے پھینکنا ہے کچرے کی ٹوکری میں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ نیو ہیں اور آپ کے پاس کا یہ کام نہیں ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہت سمپل چیز ہے۔ وہ یہ اتنا ہی سمپل ہے جتنا آپ بازار میں جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی بھی چیز، دودھ دہی وغیرہ پرچیز کر کے لے کے آتے ہیں، یا اپنے لیے کوئی سوٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں، تو جینس لے کے آتے ہیں، تو اتنا ہی سمپل ہے۔ بس وہ آپ فزیکلی وزٹ کر کے وہاں پہ جا کے چیز پرچیز کرتے ہیں، اور یہ آپ ایک ورچولی آپ ان چیزوں کو پرچیز کرتے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ اور کسی بھی طرح کا اپنے ذہن میں آپ نے یہ کنفیوژن نہیں رکھنی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ آپ نے یہ خوف اپنے ذہن سے نکال دینا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ نیو ہیں اس فیلڈ میں، تو آپ سے نہیں ہوگا۔ تو ایسا بالکل بھی آپ نے نہیں سوچنا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہمارا آ جاتا ہے کہ آپ نے اگر کسی پروڈکٹ کو سلیکٹ کر لیا، آپ نے وہاں سے سرچنگ بھی کر لی علی بابا پہ، تو آپ نے ایک مسٹیک بالکل بھی نہیں کرنی ہے، وہ جو اکثر لوگ کر دیتے ہیں انجانے میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک سپلائر سے کانٹیکٹ نہیں کر۔ علی بابا ایسی ویب سائٹ ہے کہ یہاں پہ ایک پروڈکٹ کے آپ کو بے شمار مینوفیکچرر مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ایک ہی مینوفیکچرر کے ساتھ آپ نے بات چیت شروع کرنی ہے اور بس اسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ آپ نے ایک ٹائم میں 5 سے 10 سپلائرز کے ساتھ آپ نے چیٹ سٹارٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان سے آپ نے بات چیت شروع کرنی ہے۔ صرف ایک ہی سپلائی یا مینوفیکچرر پہ آپ نے کنسنٹریٹ نہیں کرنا، سب سے آپ نے بات چیت کرنی ہے تاکہ آپ کو آپ کی مرضی کی پروڈکٹ مرضی کے ریٹس میں آپ کو مل جائے۔ ایک کے ساتھ ہی آپ لگے رہیں گے تو ٹائم اتنا ہی لگے گا بات چیت کرنے میں۔ جہاں پہ ایک کے ساتھ بات چیت کرنے میں آپ کو 5 دن لگے ہیں، تو باقی اگر 8-9 کے ساتھ بھی آپ کر رہے ہیں تو وہ 4-5 دن ہی لگیں گے، اس میں ڈیٹ سیم ہی رہے گا۔ اس کے دوران آپ کا ٹائم ہی تھوڑا زیادہ کنزیوم ہوگا کہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے بھی آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کو آپ کا مقصد اچیو ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری پوائنٹ ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی مینوفیکچرر سے کانٹیکٹ نہیں کرنا، بلکہ ملٹی مینوفیکچرر سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے۔
اس کے بعد یہ میرا پوائنٹ پہلے پوائنٹ سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کا کانٹیکس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اس کا، کہ آپ بینگ افریڈ ٹو نیگوشیٹ. یہ پوائنٹ میرا اس حوالے سے ہے کہ آپ نے مینوفیکچرر بھی سلیکٹ کیے، ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک تو خوف ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، ایک خوف اور طرح کا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ نہیں بھائی میں اس سے کیا بات چیت کروں، یہ لیس نہیں کرے گا، اس نے جو پرائس لگائی ہوئی ہے تو یہ اس کی فائنل پرائس ہے، تو اس کے ساتھ میں کیسے بات چیت کروں گا، تو یہی اس کی. نہیں بھائی، آپ جتنی ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جو ریٹ انہوں نے وہاں پہ علی بابا پہ دیا ہوا ہے وہ فائنل ہے، وہ پتھر پہ لکیر ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ ان سے جب ڈیلنگ کرتے ہیں، اپنی وہ اماؤنٹ بتاتے ہیں، اپنی وہ تعداد بتاتے ہیں، کتنی آپ کو انوینٹری چاہیے، کتنی پروڈکٹ چاہیے، اور اس حساب سے آپ ان سے پرائس کا ڈسکس کرتے ہیں. ابھی پرائس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پر یونٹ اسے لیس کروانا، پرائس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پر یونٹ کم نہیں کر رہا تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا، نہیں. اس سے نیگوشیٹ اور پوائنٹس میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پرائس اپنی اگر لیس نہیں کرنا چاہ رہے تو مجھے ساتھ میں یہ فیور کرتے ہیں کہ میرا لوگو فری میں پرنٹ کر دیں، ٹھیک ہے، یا مجھے کچھ پیکیجنگ میں تو ریلیف دے دیں یا کچھ اور. آپ نے زیادہ سے زیادہ ریلیف لینے کی کوشش کرنی ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ ایک پروڈکٹ اس نے یعنی کاسٹ ڈالی ہوئی ہے کہ $10 کی وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا اور آپ اس کو کہیں نہیں مجھے $1 میں چاہیے، تو اتنا بھی نہیں آپ نے کرنا کہ وہ بندہ آپ سے بات چیت آپ کو اس کو پتہ چلے یہ بندہ سنسیئر ہی نہیں ہے. تو ایک خاص لمٹ تک آپ نے اس سے فیور لینے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر وہ پرائس میں نہیں کرتا تو اس کے ساتھ جو فیچرز ملتے ہیں یعنی کہ لوگو پرنٹنگ ہے، پیکیجنگ وغیرہ ہے، شپنگ ہے، تو ان میں آپ نے اماؤنٹ کم کرانے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ نیگوشیشن کا ایک جو فیکٹر ہوتا ہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، یا میں اگر کروں گا بھی اس نے لیس نہیں کرنا، تو یہ اپنے ذہن سے آپ نے نکال دینا ہے. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے فوکس آن کوالٹی. سورسنگ کے دوران آپ نے کوالٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، یہ میری بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں. اگر آپ ایک اچھا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنا ایک ایسٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. آپ نے بہتر سے بہتر کوالٹی کی پروڈکٹس کم سے کم پرائس میں لینے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ کوالٹی پہ آپ نے کبھی بھی کچھ بھی کمپرومائز نہیں کرنا کہ میں اتنی پرائس تھوڑی کم کرا لوں، وہ کوالٹی بھی کم کرا لوں، نہیں. وہ الٹا آپ کو نقصان. کوالٹی آپ کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے نا، اگر آپ کوالٹی لو رکھیں گے تو وہ آپ کی تمام انویسٹمنٹ کو اور دبو دے گی، ٹھیک ہے. تھوڑے کے بچانے کے چکر میں آپ کی وہ پوری کی پوری انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی. تو آپ نے کوالٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. تو یہ ہو گئے ہمارے 4 پوائنٹس. ایک سب سے پہلے فیئر کہ آپ سپلائر کے ساتھ آپ ڈیل نہیں کر سکتے، یہ پوپ اپنے ذہن سے نکال دیں. اس کے بعد کبھی بھی ایک سپلائر یا مینوفیکچر سے کانٹیکٹ نہیں کریں، ملٹی لوگوں سے آپ کانٹیکٹ کریں. اس کے بعد نیگوسیشن میں کبھی بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائیں کہ آپ یہ لیس نہیں کروا سکتے، آپ زیادہ سے زیادہ فیور لینے کی کوشش کریں. اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ نے کوالٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں. پانچواں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ سیمپلز آپ نے لازمی کلیکٹ کرنا، چاہے کتنی بھی اچھی ریٹنگ ہو کسی مینوفیکچرر کی، کچھ بھی ہو، آپ کو وہ کتنا یقین کیوں نہ دلائے، آپ نے سیمپلز لازمی منگوانے ہیں، اس سے سیمپلز لازمی فزیکلی چیک کریں. اب وہ فزیکلی آپ خود اپنے پاس بھی منگوا سکتے ہیں یا تھرڈ پارٹی آپ سروسز بھی لے سکتے ہیں کہ لوکلی آپ کو وہ سیمپل ان کے چیک کروا کے آپ کو رپورٹ بنا کے دے سکتے ہیں. وہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی کیسے کرنا ہے. تو یہ سیمپلز آپ نے لازمی کلیکٹ کرنے ہیں، لازمی منگوانے ہیں اور ان کو فزیکلی چیک کرنا ہے. چاہے مینوفیکچرر آپ کو کتنا ہی یقین دلائے، کتنی ہی اچھی ریٹنگ ہو، آپ نے اس چیز پہ بھی کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا. تو یہ 5 پوائنٹ تھے، مین بیسک پوائنٹ تھے جو کہ اس سورسنگ کے دوران آپ نے کو ذہن میں رکھنا ہے اور انہی کو فالو کر کے چلنا ہے. ان پوائنٹس کو یہ پورے سورسنگ کورس میں آپ کو ہیلپ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کے یہ پوائنٹس ان حوالے سے جتنے بھی یہ کنسیپٹس میں نے آپ کو سمجھایا کلیئر ہو گئے ہوں گے. مزید اس حوالے سے، ان پوائنٹس کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں.